الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پہ اتارا ہے لباس. جیسے اللہ تعالی آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پانی کے ساتھ وہ تمام چیزیں اگتی ہیں جس سے انسان کا لباس تیار ہوتا ہے. کاٹن ہوتی ہے، دیگر چیزیں، ریشم، جس سے انسان کا لباس تیار ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پہ لباس اتارا. لباس کے نہ دو فائدے ہیں بلکہ تین فائدے. دو فائدے تو اس آیت میں اللہ نے بیان کیے ہیں اور تیسرا فائدہ سورہ نحل میں بیان ہوا ہے. فرمایا ہم نے اس لیے اتارا لباس یواری سوآتکم، جو چھپا دے تمہاری ستر کو، جو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی جسم کو ڈھانپ لیتا ہے. وریشا اور موجب زینت ہے، باعث خوبصورتی ہے. تو انسان کا لباس اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے بدن کو ڈھانپ لے اور خوبصورتی کا سبب ہے. اور تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بیان فرمایا کہ یہ انسان کو موسمی اثرات سے بھی بچاتا ہے اور جنگ کی حالت میں بھی انسان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. کہ سراویل تقیکم الحر و سراویل تقیکم بأسکم، کہ ایک ایسی قمیص ہے جو تمہیں موسم کی شدت سے بچاتی ہے اور ایک ایسی قمیص ہے جو تمہیں جنگ میں فائدہ دیتی ہے، یعنی جسے زرہ کہتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ جسے کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس اور کپڑوں کے فائدے اللہ نے بیان کیے ہیں. لیکن فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لیکن جو تقوی کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ ان چیزوں سے بڑھ کر ہے. یعنی انسان اپنے اندر جو ہے نا وہ تقوی پرہیزگاری پیدا کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان بچنے کی کوشش کرے اور نیک عمل صالح، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ تقوی کا لباس. اور بعض مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ انسان کے لباس پہننے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا صدر ڈھک جائے. کپڑا اتنا باریک اور اتنا چست نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے انسانی اعضاء نظر آتے ہوں، یا اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کے جسم کے خد و خال اس سے واضح ہوتے ہوں. انسانی جسم کے خد و خال واضح ہوتے ہوں، خاص طور پہ اس حصے کے جس کا ڈھانپنا انتہائی ضروری ہے، جس کا ڈھانپنا انتہائی ضروری ہے. فرمایا کہ جو تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس، وہ ان سب سے بڑھ کر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں.
یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں، آزمائش میں، خرابی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو نکالا ہے جنت سے، تمہیں دھوکے اور فریب میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ دادا یعنی آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دھوکے کے ساتھ جنت سے نکال دیا، تو کہیں تمہارے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ینزع عنہما لباسہما، کہ ایسی حالت میں کہ ان کا لباس اتروا دیا، جو جنتی لباس تھا نا آدم علیہ السلام کا اور اماں حوا علیہ السلام کا، جنتی لباس اس نے اتروا دیا، یعنی ان کو وہاں سے جناب وہ بے عزت کر دیا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ ان دونوں کو دکھائے، سوآتہما ان کا پردہ بدن، ان کا پردہ بدن کو دکھائے، یعنی ان کا ستر ان دونوں کو دکھائے کہ کیسے میں نے تمہیں بے لباس کر دیا۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی شیطان، وہ بھی وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، اس کا لشکر بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ شیطان اور اس کا لاؤ لشکر یعنی جنات تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے کہ ان هذه المراحیض تحضره الشیاطین، یہ جو واش روم ہے نا، ان میں جناب و شیاطین حاضر ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب واش روم میں جاتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا نا، تو انسان کے سطر کو بھی دیکھتے ہیں، انسان کے سطر کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، کہ جنوں اور ان شیطانوں کی آنکھوں کے درمیان اور بنی آدم کے سطر کے درمیان جو چیز حائل ہو جاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا قول احدکم بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہم دعا یہ پڑھتے ہیں نا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے انسان شیطان کی شر سے تو محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن انسان شیطان اور جنوں کی نظروں سے محفوظ نہیں ہوتا۔ محفوظ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس دعا کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں، شیطان بھی اور اس کا لشکر بھی، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کبھی شیاطین اور جنات کو دیکھ نہیں سکتا، یہ انسانوں کا بیس بدل کر جناب آ جاتے ہیں اور انسان ان کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ جمع کیا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگا دیا کھجوروں کا، تو رات کے پہرے کے لیے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ آج کوئی آنے والا آئے گا اور توجہ سے دھیان سے نگرانی کرنا۔ تو شیطان جنا ایک چور کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر وہ کھجوریں ڈالنا شروع کر دی، اسے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد جنا اس نے منت سماجت کی، بھائی میں غریب آدمی ہوں، فلاں ہیں فلاں ہیں، تو بڑے نرم دل تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، چھوڑ دیا اسے۔ اگلی رات بھی ایسے ہی ہوا اور منت سماجت کی تو چھوڑ دیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا نا وہ تیسری رات، تو کہنے لگے آج کی رات تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات آج کے دن تو تمہیں میں حضور کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا منت سماجت کی مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب تم پڑھ لو گے تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، رات کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کا وہو کذوب، اس نے آپ سے سچ بولا ہے لیکن ہے پرلے درجے کا جھوٹا، ذاک الشیطان، یہ شیطان تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک انسانی شکل میں آ گیا تھا۔ تو کبھی کبھار شیاطین کو دیکھا جا سکتا ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا تھا
اور میرے سامنے شیطان آ گیا اور کیا چیزیں لے کر، اپنے ہاتھ میں آگ لی ہوئی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں اٹیک کروں، حملہ کروں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی، میں اسے پکڑنے لگا لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو نا وہ دعا یاد آ گئی، جس میں انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے مالک کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کرنا جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر میں اسے پکڑ لیتا نا تو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ اسے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات جنات انسان کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی جناب باریک بین اور خبیث روح چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے غیر مسلم ہوتے ہیں تو یہ وہاں سے انسان کو دیکھتے ہیں جہاں سے انسان ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ اس لیے اللہ کی حفاظت بہت ضروری ہے، اللہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے دوست اور رفیق، الذین للذین ان لوگوں کا لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، جن کے پاس ایمان نہیں نا، شیاطین ان کے قرین ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو اہل ایمان سے جناب وہ شیاطین دور بھاگتے ہیں، لیکن جو کافر ہیں، جو اہل ایمان نہیں، شیاطین ان کے کیا ہیں، قریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔